اللهم صل على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ سنڈے ایک صاحب نے سوالات کیے تھے. ان کا پہلا سوال احد اور واحد کا تھا. جیسے آپ علم میں ہے سب کے کہ عربی زبان بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے، غالباً دنیا کی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ. ایک ہی لفظ بہت سے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی ڈیرائیو ہوتے ہیں اس کانٹیکسٹ میں جس میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہو. واحد عربی زبان میں جو گنتی ہے اس میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے. سورہ اخلاص میں واحد کو ایک ہی کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے اور وہاں اس لفظ کو استعمال کیا گیا رب تعالیٰ کے یکتا ہونے کے لیے. یکتا کے معنی بھی ایک ہی کے ہیں، لیکن ایسا ایک جس کا کوئی ثانی نہ ہو، ایسا ایک جس کو مختلف حصوں میں تقسیم نہ کیا جا سکے. تو سورہ اخلاص میں واحد کو رب تعالیٰ کے ایک ہی ہونے کے لیے استعمال کیا گیا کہ وہ ایک ہی ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، یکتا ہے. وہ نہ اس کو کسی نے جنم دیا ہے نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، تو یوں وہ اپنی ذات میں واحد ہے. عربی زبان میں احد ایک پرسنالٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے. تو سورہ اخلاص میں احد کو رب تعالیٰ کی قدرت، اس کی معبود ہونے کی حیثیت کہ وہ اکیلا معبود ہے، دوسرا کوئی معبود نہیں ہے. جو اس کی صفات ہیں وہ صفات میں سے شان ربوبیت ہے، اس کی شان والا دوسرا کوئی نہیں ہے. اس کی قدرت کاملہ رکھنے والا کوئی اور نہیں ہے. تو وہ پرسنالٹی کو ڈپکٹ کیا گیا ہے. تو عربی گرامر میں احد کو پرسن کو ڈپکٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان باتوں کی باریکیوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عربی زبان کو سمجھتے ہوں اور بالخصوص عربی زبان کی گرامر کو ہم سمجھتے ہوں. تو جب تک کہ عربی زبان کی گرامر کو ہم نہیں سمجھتے، عربی کلچر کو ہم نہیں سمجھتے، اس وقت تک ہم نہ تو عربی زبان کے پرووربس کو پوری طرح گرفت میں لے سکتے ہیں، نہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ایک ہی لفظ کو جو مختلف سچویشنز میں استعمال ہوا اس جگہ استعمال ہونے کی حکمت کو ہم نہیں پہنچ پاتے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان حکومت بڑی تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کر رہی تھی اور ہم عرب دنیا سے نکل کر افریقہ، یورپ، ایران، ان تمام علاقوں میں پھیلے، تو وہاں ایک پرابلم یہ آئی کہ اجمی تھے ہم، جیسے ہمیں سبھی اجمی ہیں. اس علاقے میں بولی جانے والی زبانیں ان کی اپنی زبانیں تھیں، ان کا لب و لہجہ وہ نہیں تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو قرت تھی قرآن پاک کی جو الفاظ کی ادائیگی تھی اس میں فرق آنے لگا. خدشہ یہ تھا کہ اگر یہ لب و لہجے کی تبدیلی اسی طرح جاری رہی اور لوکل لینگویجز کے ڈائلیکٹ کا انفلوئنس عربی ڈائلیکٹ پر آنے لگا تو ایک وقت آئے گا کہ مشکل ہو جائے گا عربی زبان کے لیے.
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قانون بنایا کہ دنیا بھر میں جہاں بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا وہ مکہ کے عربک ڈائلیکٹ میں پڑھا جائے گا. جو مکہ کا عربی کا تلفظ تھا وہ اسی تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. تو یوں قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ محفوظ کر لیا گیا، اور وہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے کہ ہمارے یہاں جو قاری حضرات ہیں یا ہم میں سے وہ جو خود اور جن کے بچے مدرسے میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو ان کے پڑھنے میں، اور مجھ جیسے لوگ جنہوں نے گھر میں اپنی والدہ سے یا والد سے پڑھنا سیکھا ہے، ہمارے ڈائلیکٹ میں فرق آتا ہے، تلفظ میں فرق آتا ہے. اور خاص طور پہ جہاں مخرج کی بات ہے کہ کون سا لفظ حلق سے خارج ہوگا، کون سا زبان تالو کے ساتھ جا کے لگے گی تو وہاں اس کی صحیح آواز پیدا ہوگی. ہم لوگ اس پر وہ قدرت نہیں رکھتے ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے پراپر قاری حضرات سے پڑھا ہے. یہ ان باریکیوں میں ہم ضرور اتریں، لیکن ان کو اگر صحیح معنوں میں ہم نے سمجھنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ہمیں عربی زبان پر اور عربی کلچر پر دسترس ہو، اس پر ہماری گرفت ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ مغرب میں جاتے ہیں اور یا ٹی وی پر مغرب کے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوں تو سٹیج پر کھڑے ہوئے صاحب ایک جوک سناتے ہیں، اور جو مغرب کے رہنے والے آڈینس ہوتے ہیں وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اور میں اور آپ بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ہنسنے کی بات کیا تھی. فرق یہ ہے کہ وہ جوک ان کے کلچر کی بیک گراؤنڈ لیے ہوئے ہے. ہم جیسے لوگ چونکہ ان کے کلچر کی باریکیوں سے واقف نہیں ہیں تو اس لطیفے کی باریکی کو نہیں سمجھ پائیں گے. تو یوں ہم اس پر ہنستے نہیں ہیں بلکہ حیران ہو کے ان کو دیکھتے ہیں کہ ہنسے کیوں. اسی طرح عربی زبان کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی گرامر پر گرفت رکھیں. میں یہ آپ سے کہہ تو رہا ہوں، خود میں نہیں جانتا عربی زبان کی گرامر. تو یہ احد اور واحد کا فرق اصطلاحاً ہے اس کے اندر. ان کا دوسرا سوال تھا کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو سب سے پہلے فرشتوں کو بلا کر آدم کو سجدہ کروایا. یہ نہیں چاہا کہ سب آ کے مجھے سجدہ کریں. اس کے آگے انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی، کیا پہلا شرک معاذ اللہ معاف فرمائے، رب نے نہیں کیا، صاحب نے اس دن یہ فرمایا تھا. بات یہ ہے کہ رب تعالی عظیم ترین ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کو اس کا ادراک بھی ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں. فرشتے ہمیشہ سے رب تعالی کو سجدہ کرتے آئے ہیں. چونکہ انسان کو اس نے اپنا نائب بنا کے زمین پر اتارنا تھا، اس کی تخلیق ہی کی گئی تھی بطور نائب کے. جس طرح سے ایک گھر میں بہت سے ملازم ہیں، وہ ہمیشہ سے اس صاحب خانہ کی بات مانتے چلے آئے ہیں. اگر ان صاحب خانہ کی شادی ہو جائے تو بیگم کو جب لائیں گے تو نیکسٹ ڈے جب تعارف کرائیں گے اپنے ملازمین کا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس گھر کا حاکم ہوں، صرف میری بات مانی جائے. وہ یہ کہیں گے کہ صاحب آج سے یہ میری وائف ہیں اور گھر میں ان کی حکومت ہوگی، آپ پہ لازم ہے کہ ان کی بات مانیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اپنی ذات کی نفی کر دی. ان صاحب خانہ کی گھر میں جو نمبر ایک حیثیت ہے وہ تو قائم رہے گی، لیکن کیونکہ بیوی کی عزت کرانا مقصود ہے ملازمین سے، اور ملازمین سے وہ چاہتے ہیں کہ میری وائف کی بات مانے، یہ نہ ہو کہ وہ اس کی بات ہی نہ مانے کہ اصل صاحب خانہ تو وہ ہیں جو آج تک تھے پہلے. تو فرشتوں کو یہ یقین دلانا مقصود تھا کہ یہ تم سے بڑا ہے اور میرا نائب ہے یہ. تو یوں فرشتوں سے سجدہ کروا دیا.
وہ सुप्रीमेसी एस्टेब्लिश की अपने नाइब की फरिश्तों पर। आदम इस गलतफहमी में न रह जाए कि मैं लायक सजदा हूं। उस पर जब किताब उतारी तो ये वाजे कर दिया कि सजदा सिर्फ रब को सजावार है। फरिश्तों में उसकी ताजीम कायम कर दी, सुप्रीमेसी कायम कर दी उसकी, और खुद उसको ये यकीन दिला दिया, ये दोबारा रिमाइंड कराया कि ये सिर्फ मैं हूं जिसको सजदा किया जा सकता है। तो यूं दोनों मकासद रब ताला ने हासिल कर लिए। इस वजह से फरिश्तों से सजदा करवाया गया था आदम को। इन्हीं साहब का तीसरा सवाल था कि वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त, दोस्ती दो बंदों में होती है, जैसे मैं और कोई दोस्त, तो हम दो ही में दोस्ती चलेगी। आप फना करने अपने आप को अल्लाह के मकाम पर चल जाएं तो यकजाई से दुई में आ गए, क्या ये भी शिरक है? दोस्ती बड़े और छोटे में भी होती है। यह जरूरी नहीं कि दोस्ती के लिए दोनों एक ही मकाम पर हों। एक बहुत बड़ा हो सकता है, दूसरा बहुत छोटा। लेकिन अगर छोटा अपने अंदर ऐसी अच्छाइयां पैदा कर ले, ऐसी खूबियां पैदा कर ले, और बड़े की खिदमत गुजारी, फर्माबरदारी इस अंदाज में करे कि उसके दिल में घर कर जाए, तो बड़े और छोटे में भी दोस्ती उभ जाएगी। और वो कुर्बत इतनी बढ़ सकती है कि जो बड़ा है वो छोटे को अपने इतना करीब कर ले कि देखने वालों को ये ख्याल होने लगे कि जो ये छोटा कह रहा है वो बड़े की मर्जी है। ये कुर्बत भी आ सकती है। तो रब में और उसके बंदे में दोस्ती इताअत और फर्माबरदारी की है कि बंदा अपने अंदर वो खसूसियात पैदा कर ले जो रब उसमें देखना चाहता है। बंदा रब की इस तरह इताअत कर ले कि जो इताअत का हक है। बंदा इस अंदाज में रब की बंदगी करे जो बंदगी करने का हक है, तो यकीनन अल्लाह का पसंदीदा हो जाएगा। अब लफ्ज दोस्ती को हम मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं। असल में ये कुर्ब है जो बंदे को रब का कुर्ब हासिल होता है। वली अल्लाह इस्तिलाहन इस्तेमाल होता है, वरना रब तो सबको ही दोस्त रखता है, सबको अजीज रखता है, सबको लुक आफ्टर करता है, सबको पालता है। तो ये कुर्ब जाहिर करने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं नहीं समझता कि अगर अंग्रेजी में ये एक्सप्रेशन दिया जाए कि कोई रब ताला के करीब है तो वहां वली अल्लाह लफ्ज इस्तेमाल होगा। वहां तो ये कह दिया जाएगा ही इज क्लोज टू रब, क्लोज टू गॉड, या यूं कह दिया जाएगा ही इज वन ऑफ दोज whom God likes। तो ये जुबान की बात है। अरबी में जो शख्स बहुत करीब है किसी के, उसको दोस्त के मायनों में लिया जाता है, वली के मायनों में लिया जाता है। और अरबी में वली गार्डियन के मायनों में भी आता है। जैसे हम कहते हैं कि निकाह के लिए लड़के या लड़की का वली मौजूद होना चाहिए, तो वो गार्डियन के मायनों में आएगा। तो अल्फाज पर जब भी हम ये करेंगे कि अल्फाज पर जाएंगे, अल्फाज से खेलने लगेंगे हम, तो हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा होगा। अगर उसकी रूह पर नजर रखेंगे, जाहिरी अल्फाज पर नजर नहीं होगी, तो ये कंफ्यूजन नहीं पैदा होंगे हमारे लिए। हम धोखा वहां खाते हैं जब हम अल्फाज जो जाहिरी उनकी फेस वैल्यू है वो हमें स्वे करके ले जाती है, तो वहां पे कंफ्यूजन पैदा होने लगती हैं। एक साहब हैं, घर के मालिक हैं, उन्होंने 5-10 अगर मुलाजिम रखे हैं। एक मुलाजिम है, वो साहिब खाना की मर्जी के मुताबिक बड़ा साफ सुथरा रहता है, वेल ड्रेस्ड रहता है, उसके हाथ भी पाक साफ होते हैं।
جب اسے کھانا سرو کرتا ہے تو دھلے ہوئے گلوز بالکل وائٹ وہ پہن کے پلیٹ پکڑ کے اپنے اس حاجر کے سامنے رکھتا ہے. سوتا نہیں جب تک کہ صاحب خانہ سو نہ جائیں. ان کے دروازے کے قریب ہی بیٹھا رہتا ہے. ایک آواز پر فوراً آواز دیتا ہے سر، اور اندر داخل ہو گیا کمرے میں. تو صاحب خانہ کے دل میں اس کے لیے قدر پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ویلیو پیدا ہوتی ہے. چھوڑ کر جانا چاہے تو وہ روکنے کی کوشش کرے گا ایسے آدمی کو. اس کی تنخواہ بھی بڑھا دے گا، سہولتیں اسے دے دے گا، سب کر دے گا، لیکن اسے رکھے گا، اس سے پیار کرے گا، حالانکہ ہے وہ اس کا پیڈ ایمپلائی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ بیہیو کیسے کر رہا ہے، اپنے اندر وہ تمام صفات پیدا کر رہا ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہیں. رب تعالیٰ کی اطاعت، وہ غیر مشروط اطاعت کرتا ہے. اطاعت کے جواب میں اس کے پاس فرمائش تو نہیں لے کے دوڑا جاتا ہر 2 منٹ کے بعد، یہ دے دے مجھے، وہ دے دے مجھے، یہ کر دے مجھے، وہ کر دے. اطاعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیری مرضی میں خوش ہوں، جیسے تو چاہے میں خوش ہوں، جیسے تو نے رکھا میں خوش ہوں. تو ایسے بندے کو رب اپنے قریب کر لیتا ہے. وہی اس کی دوستی ہے، وہی اس کا قرب ہے، وہی اس کی ولایت ہے. تو اس کو ولی اللہ کو آپ ان معنوں میں لیجئے، اس کے الفاظ پر مت جائیے. چوتھا ان کا سوال تھا کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں نماز کے بعد یا ویسے بھی، تو دیکھتے ہم اوپر ہیں اور ہاتھ جو ہیں وہ اپنے چہرے پر ملتے ہیں، ایسا کیوں؟ کبھی کسی بہت ہی غریب اور عاجز شخص کی ہم نے جب مدد کی ہو تو آپ نے دیکھا کہ آپ اس کو کچھ پیسے دیتے ہیں تو وہ دائیں ہاتھ سے پیسے لیتا ہے اور فوراً ہی ماتھے کو ہاتھ لگا کے شکریہ آپ کا ادا کرتا ہے اور چل دیتا ہے. ہم سب رب تعالیٰ کے بندے ہیں، بڑے عاجز بندے، محتاج بندے ہیں، رب کے محتاج ہیں. رب کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم اللہ کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ رب تعالیٰ عرش پر ہے، تو اس کے سامنے جب یوں ہم نے ہاتھ اٹھائے تو مانگتے ہوئے اگر ہم سر کو نیچے جھکائے رکھیں گے تو گستاخی ہو جائے گی. یہ تو بالکل ایسا ہے کہ اگر کوئی فقیر آئے اور ہم سے کچھ مانگے اور وہ دوسری طرف منہ کر کے دیکھ رہا ہو، مانگ ہم سے رہا ہو، تو وہ روڈنیس میں آ جائے گی. اگر وہ ہماری طرف دیکھ کے بڑی عاجزی سے مانگتا ہے کہ مجھے 10 روپے دے دیجئے، تو رب چونکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ عرش پر ہے تو ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ اوپر لفظ جو ہے یہ رب سے منسلک ہے. تو یوں دیکھتے ہیں رب کی طرف کہ اس سے مانگ رہے ہیں تو ہم اس کی طرف دیکھ کے بڑی عاجزی سے مانگیں. اور جب ہم اس مانگنے والے فقیر کے ہاتھ پہ 10 روپے رکھ دیتے ہیں یا 100 روپیہ رکھ دیتے ہیں تو وہ اس 100 روپے کو پکڑتا ہے اور اسی ہاتھ کو لے جا کے ماتھے کی طرف لگا کے آپ سے کہتا ہے بڑی مہربانی، شکریہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. تو بالکل اسی طرح جب ہم رب کے سامنے یوں ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اوپر رب سے بات کرتے ہیں تو یہ یقین ہے کہ ہمارا رب ہماری دعا نہ صرف یہ کہ سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے اور دعائیں پوری کرنے والا ہے، یہ یقین ہے. تو ہمیں یہ یقین ہے کہ جو دعا مانگی رب نے پوری کر دی. تو ہم اس عاجز فقیر کی طرح ہاتھوں کو ماتھے پر لے جا کے یوں کرتے ہیں. یہ شکرانے کا ایک طریقہ ہے، شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے. دوسری بات اس میں سائنٹیفک ہے. جب ہم بولتے ہیں ایک سائنس کی تھیوری، بلکہ تجربات ہوئے آج سے کوئی 20-22 سال پہلے، اور سائنسدان اس میں کامیاب ہو گئے کہ وہ ہستیاں جو ایک زمانہ پہلے دنیا سے جا چکی تھیں، 1000 سال، 1500 سال، 2000 سال پہلے، ان کی آوازیں انہوں نے فضا سے ریکارڈ کی. تو یہ ثابت کر دیا کہ فضا میں وہ تمام الفاظ محفوظ رہتے ہیں انہی آوازوں میں جو اسے ادا کرتی ہیں. یہ صرف صلاحیت کی بات ہے کہ انسان کے پاس یہ صلاحیت پیدا ہو جائے
कि उन आवाजों को रिकैप्चर कर सके, रिकॉर्ड कर सके। तो साइंस ने तजर्बाती तौर पर वो आवाजें रिकॉर्ड कर ली। इसमें दो चार चीजें इस्लाम की प्रूव हो जाती हैं सिर्फ इतनी ही बात से। जो कुछ हमने गुफ्तगू की, रब ताला कहता है कि तुम्हारी जुबान ये गवाही देगी कि तुमने अपनी जुबान से ये बातें अदा की। तुम्हारे हाथ गवाही देंगे कि तुमने उनसे ये काम लिया। तुम्हारे पांव गवाही देंगे, सो ऑन सो फोर्थ। वो गवाही क्या है कि वहां सुनवा दिया जाएगा तुमने ये अल्फाज कहे। तो उसको साइंस ने यूं प्रूव किया कि जो कुछ हम कहते हैं वो फिजा में कायम रहता है। रब ताला ने ये कहा कि तुम दोबारा उठा दिए जाओगे जब कयामत होगी, सूरह इसराफील फूंका जाएगा और मुर्दे अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। ये डीएनए है जो तबाह नहीं होता, वो कायम रहता है मरने के बाद भी। वो डीएनए रिट्रीव करेगा। जो क्लोनिंग हुई थी वो डीएनए पर बेस्ड थी, तो आइडेंटिकल भेड़ इंसान ने बना के रख दी क्लोनिंग के जरिए। उसके बाद तजर्बा किया तो एक ही डीएनए के जरिए से 6 मुख्तलिफ भेड़ें पैदा कर दी, सिमिलर थी। तो डीएनए मरता नहीं, कायम रहता है हमेशा। डीएनए का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है साइंस में? कोई भी कॉटन बर्ड या स्वैप लेके मुंह के अंदर दाढ़ों के और मसूड़े की जो जड़ है उसमें जरा थोड़ा सा दबा के उसको फेरते हैं और फिर उसको मशीन्स के जरिए वहां से डीएनए लेके उसको महफूज कर लिया जाता है। ये डीएनए इंसान का हासिल करने का एक आसान तरीका है, बड़ा सादा है। अब जब हम बात करते हैं, बहुत से लोगों का जो बेचारे बूढ़े हो गए, उनका जरा ज्यादा होता है कि दांत होते नहीं, तो उनकी गुफ्तगू के साथ उनका लुआब जो है वो फिजा में ज्यादा मिकदार में आता है। लेकिन जवान आदमी का भी आता है, वो मॉइस्चर होता है। इसीलिए जब हम सांस एक्सेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मॉइस्चर भी होता है। उस मॉइस्चर में डीएनए हमारा मौजूद रहता है। अब जब हम अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं और हाथ बिल्कुल मेरे मुंह के लेवल पर है, माउथ के लेवल पर है, तो दुआ मांगते वक्त मेरा जो सांस खारिज हो रहा है वो इन हाथों पर जाता है। तो जब मैं दोबारा से मुंह पर हाथ ये फेरता हूं तो वही डीएनए इनहेल कर जाता हूं और वो मुझे तकवीयत देता है। इसलिए जब हम दुआ मांग के उठते हैं तो जहनी तौर पर रिलैक्स्ड होते हैं। इससे साइंटिफिक तौजी ये है, रूहानी तौजी और है, वो तो इससे पहले यहां मैं अर्ज कर चुका आपकी खिदमत में। लेकिन साइंसी तौजी ये है। तो ये जो मुंह पे हाथ फेरते हैं उसका एक फायदा ये है हमें साइंटिफिक। नेक्स्ट सिटिंग में इन्होंने उसमें ऐड कर दिए बहुत से सवालात, और बाद में मैं इसके इंशाल्लाह जवाब अर्ज कर दूंगा। जो गालिबन इसका फिर जवाब दिया था। किसी साहब ने सवाल किया हुआ है कि अल्लाह पाक के नजदीक अदल की ज्यादा अहमियत है या इंसाफ की? दोनों का फर्क भी बता दें भाई। इंसाफ और अदल जहां तक मैंने पढ़ा है तो इन दोनों के मायने एक ही हैं। मैं ये अर्ज करता रहता हूं, देखिए हम जब ऐसी बहसों में उलझ जाएंगे, लसानी बहसों में पड़ जाएंगे, ग्रामर की बारीकियों में उतरेंगे, तो हमारी तवज्जो उन चीजों से बड़ी दूर चली जाएगी जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, जिसका हमें कल को अल्लाह के हुजूर हिसाब देना है। इन बातों से अगर मुझे ये पता हो कि मेन के मायने क्या क्या हैं, तो जब अल्लाह ताला मुझे क़यामत के रोज पूछेगा तुमने फलां यतीम का माल खाया, उसका हिसाब दो या उसकी सजा भुगतो, और मैं रब ताला को अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाने लगूं, उसके मतलब पढ़ाने लगूं, तो वो अंग्रेजी की जुबान के अल्फाज के मायने मुझे बचा नहीं पाएंगे।
وہاں گرم سلاخیں میرے ٹخنوں پر پڑ جائیں گی کہ میں نے یتیم کا مال کھا لیا، میں نے کسی کا حق مار لیا، میں نے کسی کی دل آزاری کر دی، میں نے کسی کی توہین کر دی، اور تو اور جو کام میں جب تک جاگتا ہوں آنکھ کھلنے سے لے کر دوبارہ سونے تک مسلسل ایک کام میں مبتلا رہتا ہوں، میں کرتا ہی نہیں مبتلا رہتا ہوں باقاعدہ، وہ ہے غیبت کا۔ میری زبان سے کسی کے لیے کوئی اچھا لفظ نکلے گا ہی نہیں سوائے اپنی ذات کے، میرے اندر یہ حوصلہ ہی نہیں کہ میں کسی کو اپنے سے بہتر بیان کر سکوں۔ تو جب اللہ تعالی مجھے پکڑے گا قیامت کے روز کہ تم ساری عمر جاگنے سے لے کے سوتے تک غیبت ہی کرتے رہے میرے بندوں کی، تمہاری اس عادت کی وجہ سے کس کس کی پگڑی اچھلی، کس کے عیب تم نے اچھالے، کس کس کی توہین ہوئی تمہاری وجہ سے، کس کس کا دل دکھا تمہاری وجہ سے۔ تو میں اگر اس رب تعالیٰ کو وہاں الفاظ کے گورکھ دھندے میں الجھانے کی کوشش کروں تو معاف کیجیے گا، رب تعالیٰ جو ہے از مچ ابو دس، وہ میری باتوں میں نہیں آئے گا، مجھے سزا بھگتنی ہے۔ تو میں اس بات کی پہلے فکر کیوں نہ کر لوں کہ مجھے جن جن چیزوں کا رب تعالیٰ کو کل کو جواب دینا ہے میں کم از کم انہیں تو درست کر لوں، تو پھر کہیں میں جا کر الفاظ سے کھیلنا سیکھوں یا کھیلنا شروع کروں۔ تو بھائیو، میری تو آپ کی خدمت میں گزارش ہوگی کہ الفاظ پر مت جائیے، روح کو دیکھیے۔ اب وہ ایک صاحب فوج میں افسر ہوئے تھے، جون کے مہینے میں ان کو میسج آیا کہ ان کے کچھ رشتہ دار وہاں سے گزرتے ان کے پاس کچھ 5 منٹ کے لیے ٹھہریں گے، کیونکہ وقت نہیں ہے تو 5 منٹ سے زیادہ وہ رکیں گے نہیں۔ ان صاحب نے اپنے اردلی کو کہا کہ میرے مہمان آ رہے ہیں اگلے 5 منٹ کے بعد، تم یہ سائیکل پکڑ لو اور دوڑتے ہوئے جاؤ، کولڈ ڈرنکس لے آؤ۔ وہ ملازم ان کی ہی بائسیکل لے کے چلا گیا، مہمان آ گئے، وہ بیٹھ کے چلے بھی گئے پیاسے، کیونکہ کولڈ ڈرنکس آئے نہیں تھے۔ تو مہمانوں کے جانے کے 15 منٹ کے بعد اب یہ بہت ہی غصے میں برآمدے میں کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ملازم آئے تو میں اس کو سیدھا کروں، تو دیکھا کہ وہ بیچارہ جون کی چلچلاتی دھوپ میں بائسیکل ہاتھ میں پکڑے دوڑتا چلا آ رہا اور تھیلا بائسیکل کے ہینڈل کے ساتھ لٹکا ہے۔ تو انہوں نے غصے سے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا دوڑتے ہوئے جاؤ لے آؤ، کہ صاحب آپ نے کہا تھا بائسیکل پکڑ لو دوڑتے جاؤ، تو میں بائسیکل ہاتھ میں پکڑتے دوڑتا ہوا گیا، بوتل لے کے دوڑتا ہوئے واپس آیا، صاحب میرا کیا قصور ہے؟ تو یہ ہم اس اردلی والا کام نہ کریں کہ الفاظ پہ ہی چلے جائیں، کہ الفاظ چونکہ یہ تھے کہ بائسیکل پکڑو دوڑتے چلے جاؤ، تو غریب دوڑتا ہوا گیا۔ اس کی روح کو دیکھیے بات کی، میرے خیال میں فائدہ وہاں ہوگا، الفاظ کھیلنے سے نہیں ہوگا۔ شاہ صاحب، امی کہا کرتی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی موت کا وقت تعین ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو اگر وقت تعین ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ایج کے بعد جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے کیوں بھاگا بھاگا پھرتا ہے کبھی کسی ڈاکٹر کو؟ وقت تو تعین ہے۔ سیکنڈلی، جو وقت بڑھتا گیا ہمیں سمجھ آتی گئی، ہم نے سوال کیا کہ اگر وقت تعین ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ یا فرشتے الارمنگ سگنلز بھیجتے ہیں کہ اپنی احتیاط کر لو، ابھی اس کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو وہ کیوں کہتے ہیں پھر یہ لوگ کہ دس از دی بگننگ آف دی اینڈ؟ کیا ان پہ ایک فرد ہے مثلا وہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہایت ایک اسپیشل ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے اس کے لیے، وہ فار دی بیٹرمنٹ آف دی پیپل، تو وہ کیوں نہیں اپنی کیئر کرتے؟ جبکہ الارمنگ سگنل مل رہے ہیں، وہ اپنا فوڈ، اپنی نیوٹریشن، اپنی ایکسرسائز، اپنا ریسٹ یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ آئی تھنک کہ اگر الارمنگ سگنل مل رہے ہیں اسٹل دے ڈونٹ، تو وہ پھر ایک سوئسائڈل قسم کی موومنٹ سی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ڈونٹ یو تھنک اٹ از جو ان پہ ڈیوٹی عائد کی گئی ہے وہ انہیں سمجھیں
اور وہ احتیاط کریں، کیونکہ دیز آر الارمنگ سگنلز اف وی بلیو، جو امی کہتی تھی، تو وی شوڈ ٹیک کیئر اباؤٹ دیٹ، رائٹ؟ اس میں شک نہیں ہے کہ جس طرح بزرگ فرماتے تھے کہ ہر شخص کی موت کا ایک وقت معین ہے، میں اس کو ذرا سا اس سے آگے جا کے کہتا ہوں کہ ہر شخص کی موت کا وقت بھی معین ہے، موت کا مقام بھی معین ہے، اور موت کا طریقہ بھی معین ہے۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے انسان کو کہ جب تم بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ، علاج سے زندگی بڑھتی نہیں ہے، علاج سے موت کا وقت ٹلتا نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کی کوالٹی آف لائف بہتر رہے، بجائے سسک کے اور گھسٹ کے زندہ رہنے کے وہ اپنے ہاتھ پاؤں پر چلتا پھرتا ہو، کماتا رہے، لوگوں کی خدمت کرتا رہے۔ تو کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے، کوالٹی آف لائف کو ایک سرٹن ایکسیپٹیبل لیول پر رکھنے کے لیے وہ حکم ہے کہ جب بیمار ہو تو اپنا علاج کراؤ۔ تیسری بات یہ ہے کہ علاج، احتیاط، یہ ہمارے وقت معینہ کو ٹال نہیں سکتی، اس کو آگے نہیں بڑھا سکتی۔ ایک ہم کار خریدتے ہیں، نئی ہوتی ہے، اس کی رننگ بڑی سموتھ اور فلالیس سروس وہ پرووائڈ کرتی ہے ہمیں، پھر رفتہ رفتہ بوڑھی ہو جاتی، پرانی ہوتی ہے وہ کار۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اچھی حالت میں چلتے رہنے کے قابل رکھنے کے لیے ہم اسے وقتاً فوقتاً ورک شاپ لے جاتے ہیں اور اس کی گھسے ہوئے پرزے تبدیل کرواتے رہتے ہیں، اس کی سروس کرواتے رہتے ہیں۔ اس تمام تر احتیاط کے باوجود ایک وقت وہ آتا ہے جہاں کار ہمیشہ کے لیے جواب دے جاتی ہے۔ ابھی تک آپ نے کوئی ایسی کار نہیں دیکھی ہوگی جو 100 سال پہلے بنی اور آج تک وہ اسی طرح کی سروس پرووائڈ کر رہی ہو جیسی نئی کرتی۔ اسی طرح انسان کی جسم کی مشین ہے، انسان اپنا علاج کراتا رہے، احتیاط کرتا رہے، اپنی خبرگیری رکھے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اپنی تمام تر احتیاط اور خبرگیری کے باوجود اس کا جسم اس قابل نہیں رہتا، اس کے اعضاء اس قابل نہیں رہتے کہ مزید چلیں، تو وہ وقت معینہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ جو وقت مقرر کیا ہے انسان کا کہ اس کے بعد اسے دنیا سے چلے جانا ہے، وہاں تک اس کے اعضاء چلتے رہتے ہیں، اس کے بعد جواب دے جاتے ہیں۔ تو احتیاط اور خبرگیری گارنٹی نہیں اس بات کی کہ ہم احتیاط اور خبرگیری سے اپنے موت کے وقت کو آگے شفٹ کر پائیں گے۔ انسان کو بہرحال مرنا ہی ہے۔ شاید میں نے لاسٹ سنڈے یہاں قصہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ کے وزیر کے بارے میں بادشاہ کو شکایات ملی کہ یہ کرپشن کرتا ہے، رشوت میں انوالو ہے۔ اسے بہت غصہ آیا کہ اس نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، کیونکہ ثبوت نہیں تھے۔ تو اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بارے میں شکایات ہیں کہ تم کرپشن میں انوالو ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، صرف ایک کام کرو کہ میرے 3 سوالوں کے جواب دے دو۔ اگر تم ان 3 سوالوں کے جواب دے پائے تو میں تمہیں نہ صرف معاف کر دوں گا بلکہ تمہارے عہدے پر تمہیں قائم رکھوں گا۔ اگر تم 2 دن کے اندر اندر ان سوالوں کے جواب مجھے نہ دے سکے تو تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ اس نے کہا کہ سوال نمبر 1، دنیا کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ سوال نمبر 2، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ سوال نمبر 3، انسان غیر اللہ کے سامنے کب جھکتا ہے؟ وزیر کو یہ 3 سوال دینے کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ، اب تم 2 دن کے بعد میرے پاس آنا اور ان سوالوں کے جواب کے ساتھ، یا پھر تیار ہو کر کے تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ تو وزیر نے جا کے اپنے جتنے بڑے بڑے دانشور جاننے والے تھے، صاحب علم جاننے والے تھے،
ان کے سامنے سوال رکھے لیکن اس کا جواب کوئی دے نہیں پایا. تو جب 2 دن گزر گئے، اسے تیسرے دن جانا تھا، تو صبح ہی صبح اٹھا اور اٹھ کر اس نے کہا کہ اب سوالوں کے جواب تو ملنے ہی رہے، تو بہتر یہ ہے کہ میں اس شہر سے کہیں دور چلا جاؤں تاکہ بادشاہ کی دسترس سے بچ جاؤں. تو شہر سے نکل گیا، چلا جا رہا تھا. تو دوپہر کے وقت ایک جگہ پہنچا تو وہاں ایک کسان ہل چلا رہا تھا زمین میں. اس کسان کے پاس جا کے اس نے پانی مانگا تو اس کسان نے دیکھا کہ لب و لہجے سے اور لباس سے یہ کوئی صاحب حیثیت انسان لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ لباس سے اور زبان سے تو آپ ایسا لگتا ہے کہ کسی بڑے عہدے پر فائز انسان ہیں، تو آپ یہ اس گرمی میں پیدل کہاں پھر رہے ہیں؟ تو یہ دکھی تھا. اس نے کہا کہ میں بڑی بری طرح پھنس گیا ہوں، بادشاہ نے مجھے اس طرح سے 3 سوال دے کر کہا ہے کہ اس کے جواب لے آؤ ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا. تو میں جواب مل نہیں پائے، اپنی جان بچانے کے لیے دور نکل جانا چاہتا ہوں. تو اس کسان نے یہ کہا کہ میں ہوں تو ان پڑھ آدمی، اگر مناسب سمجھیں تو وہ 3 سوال مجھے بتا دیجئے، ہو سکتا ہے کہ میں کوئی خدمت کر پاؤں آپ کی. تو وزیر نے سوچا کہ یہ بیچارہ ان پڑھ دیہاتی ہے، یہ کیا مجھے بتا پائے گا، بڑے بڑے صاحب علم و دانش کچھ بتا نہیں سکے. تو اس نے کہا کہ بھائی آپ ان پڑھ آدمی ہیں، بڑے بڑے صاحب علم فیل ہو گئے اس میں. نے کہا کہ دیکھیے دانش کسی کی میراث نہیں ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہے. در حقیقت وہ انسان کچھ ولی اللہ تھا، کسان. تو جب وزیر نے اس کو پہلا سوال بتایا، دوسرا بتایا، تیسرا بتایا، تو اس نے کہا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی موت ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکا آج تک. جو دنیا میں آیا ہے اس سے لوٹ کے جانا ہے. رب کی وحدانیت سے، رب کے وجود سے انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن وہ بھی موت سے انکاری نہیں ہے. تو یوں یہ دنیا کا سب سے بڑا سچ موت ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ملکیت ہے. اور وہ جھوٹ کیوں ہے کہ اگر اس میں ذرا برابر بھی سچائی ہو تو اس زمین کا مالک میں ہوں جو کلیم کرتا ہوں. در حقیقت ہوں نہیں، لیکن کلیم کرتا ہوں کہ یہ زمین کا مالک میں ہوں جس پر حل چل رہا ہے. تو اگر یہ زمین واقعتاً میری ہے تو جب میں مروں تو اس زمین کو میرے ساتھ قبر میں جانا چاہیے، کیونکہ یہ میری ملکیت ہے. تو انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ چلا جاتا ہے. تو یوں اس کی ملکیت کچھ ہے نہیں، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، یہ دولت میری ہے، یہ زمین میری ہے. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. تیسرے سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو میرے گھر تک چلنا ہوگا، وہ میں یہاں جواب نہیں دے پاؤں گا. تو وزیر نے کہا کہ چلو. تو وہ اپنے گھر لے گیا وہ کسانوں سے، اور لے جانے کے بعد وہاں بٹھا کر بیٹے کو بلایا اور کہا کہ وہ بڑا برتن جس میں کتے کو دودھ پلاتا ہوں، کتے کو دودھ ڈالا جاتا ہے، وہ برتن لے آؤ. تو وہ برتن آ گیا، بیٹے سے کہا دودھ لے کر آؤ، برتن میں ڈال دیا گیا. کتے کو بلوایا اور کہا کہ اسے پلا دو، دودھ پلا دو. جب کتے نے آدھا دودھ پی لیا تو بیٹے سے کہا کہ کتے کو واپس لے آؤ. اب اس برتن میں کتے کا جھوٹا آدھا دودھ پڑا تھا. تو کسان نے وزیر سے کہا کہ یہ تیسرے سوال کا جواب میں ایک شرط پر دوں گا، اگر یہ کتے کا جھوٹا دودھ تم پی لو. تو وزیر نے کہا کہ پاگل آدمی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کتے کا جھوٹا دودھ میں پیوں. اس نے کہا ٹھیک ہے مت پیو، میں سوال کا جواب نہیں دیتا، بادشاہ تمہارا سر قلم کر دے گا، جاؤ میں نہیں جواب دوں گا تیسرے سوال کا. تو وزیر نے سوچا کہ یہ خپتی ہے، جس مضبوط لہجے میں کہا یہ واقعی جواب نہیں دے گا تیسرے کا. یہاں میں اکیلا ہوں، کون دیکھ رہا ہے مجھے، تو میں کتے کا جھوٹا دودھ پی لیتا ہوں، جان بچ جائے گی میری. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے 2 برتن میں دودھ پی لیتا ہوں تو مجھے جواب دے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے دودھ پیو، میں جواب دوں گا. تو جب وہ وزیر نے برتن اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ہونٹوں کے قریب لے گیا تو اس نے ہاتھ سے روک لیا برتن کو.
کہا کہ رکھ دیں واپس، میں تیسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں. اور تیسرے سوال کا جواب یہی ہے جو آپ نے حرکت کی ہے کہ جب ہم موت کے خوف سے اس طرح مغلوب ہو جاتے ہیں تو ہم غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جاتے ہیں. تو اب آپ کو موت کا خوف تھا جس نے یہ حرام دودھ پینے پہ آپ کو مجبور کر دیا ہے، جبکہ زندگی اور موت نہ میرے ہاتھ میں نہ بادشاہ کے ہاتھ میں، رب کے ہاتھ میں ہے. تو تم اصل مالک کو چھوڑ کر ایک غیر اللہ کے حکم کے سامنے جھکے ہو. یہ سوال کا جواب ہے. تو جناب بات یہ ہے کہ فقیر ان چیزوں سے واقف ہوتا ہے، اس لیے فقیر پر موت کا خوف کبھی طاری نہیں ہوا، بلکہ وہ اپنے سامنے موت آتی ہوئی دیکھ کر کے میری موت کا وقت آ گیا خوش ہوتا ہے کہ میرے دوست سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. تو یہ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ خوش ہونے کی بات ہے کہ دوست سے ملاقات ہو جائے گی. فقیروں کے لیے موت میں کوئی خوف نہیں ہے، راحت ہے. اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لوں گا. شاید میری آپ کی ملاقات اب 27 جولائی کو ہو پائے گی، اور اگر اس دن عید ہوئی تو پھر 3 اگست کو اگر میں زندہ رہا بشرط زندگی پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.